ایک باقاعدہ سائیکیٹرک کنڈیشنز ہوتی ہے اور وہ ہسٹیریکل کنڈیشن ہوتی ہے، ہسٹیریا بھی کہتے ہیں. وہ بچیاں ہوتی ہیں جن کو پھر بعد میں دورے بھی پڑتے ہیں، وہ اس قسم کی بہت سی گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ایکسپریس کرتی ہیں، کنورشن ہو جاتا ہے ان کے اندر. یہ جو بہت سا جنہیں ہم جنات کہتے ہیں اور بعض اوقات اثر کہتے ہیں، تو یہ ایک الگ کیٹیگری آ جاتی ہے. نارمل کیٹیگری جس میں تو یہ ایک اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کی بہت بڑی مثال ہوتی ہے کہ جب گھر میں میاں سے بیوی کی نہ بنتی ہو، گھر میں ہر وقت ڈانٹ ٹپٹ چلتی رہتی ہو، اور میاں جو بیوی ہے وہ اس سے زیادہ she can't take any more bullshit from the husband، تو وہ پھر اپنے آپ کو کوئی نہ کسی طریقے سے کسی بیماری میں یا کسی کنڈیشن کے اندر وہ مبتلا کر لیتی ہے. اور اگین آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ بیکاز آئی ایم اے پریکٹسنگ ڈاکٹر، تو میں پریکٹس کر رہا ہوں، اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ گڈ اباؤٹ 25 to 30% آف دا پیپل اور دا ویمن آئی کم اکراس، ان کی اگر ہسٹری میں لے کے دیکھتا ہوں تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی یہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے. ہمارے ہاں آج کل 2-3 چیزیں اور بڑی کامن ہو گئی ہیں. وہ جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم شک پہ بات کی تھی، ہمارے یہاں جب سے یہ سیل فون آیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بن گئی ہے آف اے کانفلکٹ بٹوین وائف اینڈ ہسبینڈ. بہت زیادہ نہیں لیکن کیسز آتے ہیں. پھر نمبر 2، ٹائم نہ دینا. مرد کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے اور شاید عورت کے پاس بھی ٹائم کم ہے، کمیونیکیشن کم ہو گئی ہے. اور پھر یعنی میں اوروں کی کیا مثال دوں، ہم اپنی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں اپنے فون پہ بیٹھا ہوا ہوں، مائی وائف، مائی چلڈرن، تو 4 لوگ کمپنی کے لیے اکٹھے آئے تھے لیکن وہ اپنی اپنی کمپنیوں میں لگے ہوئے ہیں، آپس کی جو کمپنی جس کے لیے آئے تھے وہ نہیں کیا انہوں نے. تو آئی تھنک یہ ایک چینج سوسائٹی میں، جس طرح ڈاکٹر صاحب بڑا رائٹلی کہہ رہے تھے، وین وی ور ٹین ایجرز، تو ہمارا جو لائف سٹائل تھا اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں. ہمیں پتہ تھا کہ اگر ہم نے کسی کو فون پہ بات کرنی ہے اور کسی ہاسٹل میں فون پہ بات کرنی ہے تو 4-4 گھنٹے ہم ویٹ کرتے رہتے تھے اور پھر جا کے کوئی فون کا نمبر ملا کرتا تھا. تو اب تو تھنگز ہیو بیکم ویری ایزی. تو اس لیے آئی تھنک ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو جو اس وقت کے حالات ہیں ان کے مطابق چلنا چاہیے. میں تو آئی آلویز ایڈوائز مائی چلڈرن، میری تو خیر بیٹی اب ماشاء اللہ بڑی، دے آر آل میرڈ، بٹ آئی آلویز ٹولڈ دیم ون تھنگ کہ 3 کام زندگی میں کبھی بھی نہ کرو. ایک تو اپنے جو سیکرٹس ہوتے ہیں کچھ ہر آدمی کے نا، جو وہ ڈونٹ شیئر اٹ، نہ لڑکوں کے ساتھ نہ لڑکیوں کے ساتھ. اور نمبر 2، یو سی ایکسیسیبل نہ رکھو. لڑکی اس وقت تک خوبصورت ہوتی ہے اور دلکش ہوتی ہے جب تک وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. Nobody don't give a chance to anybody that he can say anything to you کہ میں کسی کی تعریف کر دو. اچھا، تیسری چیز میں نے کہا تھا کہ اپنا آئی کانٹیکٹ، یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، باڈی لینگویج. آپ کی اگر باڈی لینگویج اچھی ہے تو کسی میں مجال نہیں ہے کہ آپ کی طرف وہ نظر اٹھا کے دیکھ سکے. اگر کوئی شخص نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو آپ کی باڈی لینگویج ایسی ہوتی ہے، تو آئی کانٹیکٹ کم رکھے. تو آئی تھنک دیکھیے جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے، دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں، کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں عمران بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میں نے آپ سے ایک سوال یہ کرنا تھا کہ میں اپنی وائف کو بھی کچھ کہتا بھی نہیں ہوں، غصے میں ہوتا ہوں تو پہلے ہی رونا شروع کر دیتی ہے. تو اس سے ہم انسان غصہ کرے یا اس سے پیار کرے، کیا کرنا چاہیے اس پہ؟ جی کیا کہیں گے؟ کچھ کہتے بھی نہیں ہیں وہ رونے لگ جاتی ہیں. دیکھیں نا، یہ شاید شعر ہیں تو شعر کو دیکھ کے تو رونا آ جاتا ہے. تو انہیں سوچنا چاہیے کہ جسے آپ پیار کرنے کے لیے لائے ہیں، تو اگر آپ اس کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں یا کنٹیمپچوس بیہیویئر کرتے ہیں، جو نکتہ چینی کی اگلی سٹیج ہے، تو پھر اس کے خوف میں مبتلا ہونے کے امکانات تو ہیں کہ وہ قبل از وقتی. بہت سی خواتین ہوتی ہیں ورک پلیس پہ بھی، ان کو کوئی فیڈ بیک بھی دے دینا اگر باس کے آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا تو وہ رونا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ اور رونا جو ہے نا، یہ عورتوں کا حق ہے. یعنی آپ تسلیم کر لیں کہ خواتین کی جو صدیوں پرانی بے بسی ہے اس کا اظہار رونے سے ہے.
اور رونا عورتوں کا حق ہے، تو اس حق سے زیادہ نہیں محروم پریشان- نہ کریں ان کو۔ محروم ڈاکٹر نہ صاحب، کریں ان آپ کو۔ کو نہیں لگتا کہ ہمارے کالر نے کافی رومانٹک کوشچن کیا ہے؟ نہیں، کوشچن صرف رومانٹک نہیں ہے، بلکہ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑا ایگزیجریٹڈ کوشچن بھی ہے، کیوں وہ بیچارے پریشان ہیں نا کہ ابھی میں کچھ کہتا بھی نہیں اور وہ رونے لگ جاتے ہیں. تو بہت ہی اچھے ہسبینڈ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بہت پیار کرنے والے ہیں، تو دیر سم تھنگ رانگ ود دا وائف. لیکن آئی تھنک پرائمریلی ایسا ہوتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، دیکھنا تبھی اگر کوئی خاوند بیوی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، یا اپنے بچوں کو اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، تو اٹس گڈ انف. اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. اگر اثر ہونا ہوگا تو اس کا ہو جائے گا. اور کوئی خاتون اگر اپنے خاوند سے نالاں ہے تو اس کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے، کیونکہ خواتین کے پاس احتساب کا حق معاشرتی طور پر، مذہبی طور پر زیادہ نہیں ہے، تو وہ کہہ سکتی ہے کہ تینوں اللہ پوچھے. اگر اتنا سن کے بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا تو سمجھے اس نے نہیں ہونا ٹھیک، کیونکہ آپ نے بیچ میں اللہ ڈال دیا ہے. نہیں، اور بات آپ کی ٹھیک ہے. میں ہاں، یہ ایک بات جو میں اگین چونکہ موقع ہے تو میں کہہ سکتا ہوں. آئی تھنک پرائمریلی جس نے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈوپامین جو ہوتی ہے نا، یہ خوشی کا ہارمون، ہم سادے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، یہ اس وقت باڈی میں لبریٹ ہوتا ہے جب ہمیں ریوارڈ ملتا ہے یا ہماری کوئی تعریف کرتا ہے. تو اچھے ماحول گھر کے رکھنے کے لیے آئی تھنک میاں کو دن میں 3-4 مرتبہ اپنی بیوی کی تعریف ضرور کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ ان موقعوں پہ جب اس نے کپڑے نئے پہنے ہوں، جب اس نے کوئی کھانا اچھا پکایا ہو، کبھی اس نے کوئی، بلکہ میں تو یہاں کہوں گا بچے اگر ٹاپ کر کے اچھے نمبر لے کے آتے ہیں تو اس کو تعریف بچوں سے زیادہ ماں کی کرنی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں انسان کی فطرت یہ بھی ہے کہ اس کو جب آپ ایکنالج کرتے ہو نا تو اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کچھ اور کر کے دکھاؤں. اور اگر ہر وقت آپ سڑی گلی باتیں کرتے رہتے ہو، کرٹیسائز کرتے رہتے ہو، تو ایک تو وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، اور ڈپریشن میں اس کی ایفیکیسی کم ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ ان سے زیادہ کرنا چاہ رہی ہیں لیکن وہ ایکسپریس نہیں کرتے. ایکچولی انسانوں کے درمیان جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے وہ ڈرفٹ وے کرنا ہے، جو کہ عام طور پر اس تپش کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ دو انسانوں کے درمیان ریلیشن شپ سے پیدا ہو رہی ہے. اب دیکھیں کہ اگر آپ دیہاتی ماحول سے شہری ماحول کی طرف اور پھر ترقی یافتہ ممالک کی طرف آپ نظر ڈالیں تو دیہاتی ماحول میں ہوم رن اوے بہت کم پایا جاتا ہے، لیکن شہری ماحول میں نوجوان 6 میں سے 1 رن اوے کر جاتا ہے، لڑکیاں بھی اس میں شامل ہیں. لیکن اگر آپ یورپ میں دیکھیں تو وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہم 18 سال کے ہوں اور ہم گھر سے چلے جائیں، اور والدین بھی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تم چلے جاؤ. وہاں ڈیورس ریٹ بھی اچھا ہے، بہت زیادہ ہے، 50% ڈیورس ریٹ ہے، اتنا ہائی ڈیورس ریٹ ہے. تو آپ سوچ لیں کہ جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو کافی دکھ دے رہے ہیں، ورنہ وہ بچے گھروں سے ان کے نہ جاتے، ورنہ وہ میاں بیوی آپس میں ڈیورس نہ لیتے. کیونکہ جہاں بھی آپ کو تنازعات کی خبر ملتی ہے جس کا سلوشن نکالنے کی بجائے سیپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، تو نیچرلی وہاں کوئی نہ کوئی خرابی بہت انہیرنٹ ہے اور اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے. ابھی جیسے آج کل بڑا رواج ہے کہ میاں بیوی کی شادی ہوئی، کچھ ایسے چھوٹی موٹی شکایتیں ہوئی اور 2-3 سہیلیاں اسے ملتی ہیں جو پہلی طلاق لے چکی ہیں، کہتی ہے بڑا ٹاکسک ریلیشن شپ ہے، اس سے نکلو. اچھا، یہ جو سوچ ہے یہ اپنے بھائی کے بارے میں وہ نہیں سوچتی کہ میرے بھائی سے میرا ٹاکسک ریلیشن شپ ہے تو اس کو میں ختم کر دوں، میرے ابا سے میرا ٹاکسک ریلیشن شپ ہے تو میں اس کو ختم کر دوں. لیکن خاوند کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ میرا ٹاکسک ریلیشن شپ ہے، اسے میں ہیل نہیں کروں گا، اس کو میں ختم کر سکتا ہوں. تو یہاں پھر وہ پرانی بات ایک آ جاتی ہے، گندی سی بات، کہ عورت پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، پوری نہ آئے تو بدل لو. تو اب خالی عورت پاؤں کی جوتی نہیں، اب مرد بھی پاؤں کا جوتا ہے کہ چاہو تو رکھو، چاہو تو بدل لو. تو یہ ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں، تنزلی کر رہے ہیں. جہاں کہیں بھی ریلیشن شپ میں پرابلم ہے اور ہیٹ جنریٹ ہو رہی ہے تو آپ اس ریلیشن شپ پہ کام کرو، اس ہیٹ پہ کام کرو، بجائے اس کے کہ آپ ڈرفٹ اوے ہوتے ہو، جس سے کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ
मुश्किलात में गिरफ्तार हो जाते हो, जो कि आपको यूरोप में और अमेरिका में नज़र आ रही है। टॉलरेंस लेवल भी हमारी नहीं यंग पाएगा, जनरेशन का बहुत कम होता जा रहा है आजकल, अगर हम देखें तो, जिसकी वजह से ये सारे जो है क्योंकि ना, वालिदैन जब तरबियत कर रहे होते हैं तो आजकल के बिल्कुल। बच्चों की जो पैम्परिंग है ना बिल्कुल इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे जो हैं वो कुछ भी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, उनकी माएँ सब कुछ करती हैं, बिल्कुल और यूं करते करते बग़ैर किसी ज़िम्मेदारी के बच्चे जवान होते हैं और उनकी मेमोरी में हमेशा यस मिली होती है उनको, और जब वो रियल लाइफ में जाते हैं जहाँ नो मिलती है, जब वो वर्क प्लेस पे जाते हैं जहाँ उनको ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं, तो वो बर्न आउट हो जाते हैं जल्दी से। बल्कि इसी का थोड़ा सा मैं एक्सटेंशन आपको बताता हूँ कि इवन आफ्टर मैरिज जब आपकी बेटी की शादी हो जाती है तो माँ बाप आजकल के वो सिलसिला जारी रखते हैं, वो बजाय इसके, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जब बेटियों की शादी होती है ना तो आई ऑलवेज गिव तीन मशवरे मेरे होते हैं। एक मेरा मशवरा तो हमेशा ये होता है कि लड़की जब ससुराल में चली जाती है तो लड़की की जो माँ है वो अगले 3-4 महीने उसको फ़ोन ना ही करे तो बेहतर है, बिकॉज यू नो एवरी टाइम आप उनको एडजस्ट नहीं होने दोगे व्हेन यू टॉक टू देम। नंबर 2, इसी तरह जो लड़की है उसकी हमारे यहाँ कुछ बेडरूम टॉक्स होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, घर की भी वो होती हैं, उनको ना सहेलियों से डिस्कस करना चाहिए और ना ही माँ बाप से करना चाहिए, क्योंकि जो रवैया डॉक्टर साहब जिस तरह बता रहे हैं ना कि वो माँ ने सारी उम्र उसको यस 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 सुनने की आदत डाल दी है, तो अब जब वो ससुराल में जाती है तो फिर वहाँ पे उसको यस नहीं मिलती, और अगर वो उसको एक्सेप्ट भी करना चाहे तो उसकी जो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली माँ है वो उसको कहती है कि नहीं तुम ठीक हो, और वो उसको दोबारा यस देना चाहती है। तो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी बदलते हुए हालात हैं इनके मुताबिक हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस दें, बिल्कुल बट एट द सेम टाइम उस इंडिपेंडेंस के साथ साथ जो हमारी, देखिए हमारी इन रिवायात को भी चेंज होने में वक्त लगता है। बिल्कुल आप इंग्लैंड की पुरानी किताबें पढ़ के देख लें, नॉवेल्स निकाल के देख लें, फिल्में पुरानी बहुत सारी बातें जो हमारे यहाँ जिन्हें हम अभी दकियानूसी कहते हैं वो उनके यहाँ भी थी। मिसाल के तौर पे शादी जब की जाती थी, आज से 400 साल पहले की बात है, तो गोरा भी जो था शादी करने से पहले वही लवाजमात देखा करता था जो हमारे यहाँ फैमिलीज़ के अंदर देखा जाता है। इसी तरह जो ट्रेडिशंस हमारी थी उन्होंने वक्त के साथ, चूँकि वो ज़्यादा मैकेनाइज्ड दुनिया बन गई है, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि रह रहे अपनी दुनिया में हैं और जब कॉपी उनको करने की कोशिश करते हैं तो वो गैप हम फिल नहीं कर सकते, वहाँ हमारी साइकोलॉजिकल तो इशूज यह मियाँ बीवी की ज़िंदगी में एक जो नया फिनोमेना है वो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और बहुत सी लड़कियां जब माँ बाप के घर में होती हैं और वो वॉशरूम में 3 घंटे लगाती हैं, तैयार होने में 2 घंटे लगाती हैं, शॉपिंग में बहुत टाइम खर्च करती हैं या ज़िम्मेदारियां नहीं उठाती, तो उनके घर वाले उन्हें बायस्ड होने की वजह से मार्जिन देते हैं, हमारी बेटी है ससुराल जाएगी तो फिर इसको मुसीबतें पड़नी ही हैं, तो चलो घर में इसको आसाइशें दे दें। जब वो ससुराल में जाती है और वॉशरूम में 2 घंटे 3 घंटे लगाती है, जो कि एक OCD है, जो कि एक बीमारी है। मैं आपको बताऊं कि हमने कई दफ़ा देखा कि लड़कियां ससुराल से वापस भिजवा दी जाती हैं कि इनका कोई इलाज कराएं, इनके तो मसाइल हैं, ये तो हमें अटेंशन नहीं देती, उनको OCD का पता नहीं होता, और बाद में डायग्नोसिस होता है कि उनके अंदर OCD है। उनको लगता है कि जरासीम है हर तरफ, वो अपने दुपट्टे के पल्लू से दरवाज़ा खोल रही हैं और फिर दुपट्टा धोने वाले कपड़ों में फेंक रही हैं और किसी को करीब नहीं आने दे रही, अपने बिस्तर पे नहीं बैठने दे रही कि जरासीम लग जाएंगे। तो ये एक नया फिनोमेना है जिसमें लड़कियों को कुछ ना कुछ इलाज पहले से करना चाहिए, और प्री मैरिटल काउंसलिंग और प्री मैरिटल प्रेपरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शादी वैसे तो कभी भी सिंपल फिनोमेना नहीं था, लड़की के लिए ये बहुत बोझल फिनोमेना था, बच्चे पैदा करने हैं, 9 महीने पेट में रखना है, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इवन जो लड़कियां घर में रहती हैं, काम नहीं करती, उनके ऊपर काम का ज़्यादा बोझ होता है।
یعنی کہنے کو وہ ہاؤس وائف ہیں پر وہ زیادہ مصروف ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر انہیں کوئی انگزائٹی ڈس آرڈر ہو جیسے کہ OCD اور اتنی پری آکوپائڈ ہیں کہ ان کے دماغ میں ایک ادھیڑ بن رہتی ہے, یعنی ادھیڑ کے چیزیں بن رہی ہوتی ہیں وہ